अस्सलाम वालेकुम मुबारक। बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए सिलेक्टेड टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम मुबारक। बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए सिलेक्टेड टीचर्स। काफ़ी कुछ है आज। सरकारी इतलात हैं, अखबारों की खबरें, टीचर्स एसोसिएशन के पैगामात भी हैं और अदालत की तरफ से जो हिदायत आई हैं वो भी। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन सब को मिलाकर देखें कि असल सूरत हाल क्या है। जी हाँ, आज बात होगी असातिज़ा के अवार्ड्स पर, तुलबा के लिए जो स्कॉलरशिप है, स्कूलों में खाने का मेयार और फिर मुलाजिमीन के कुछ मसाइल हैं। जैसे वो सर्टिफिकेट्स वाला मामला। जी, वो भी, और जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी का मामला भी। कोशिश करेंगे कि एक वाज़ेह तस्वीर सामने आए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। 5 सितंबर यौम असातिज़ा से बात शुरू करते हैं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी AITTA। जी, AITTA। इन्होंने एक पैगाम जारी किया है उन असातिज़ा के लिए जिन्हें अवार्ड्स के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, AIITA ने मुबारकबाद दी है और असातिज़ा को आपने जैसे कहा चराग़े हिदायत और कौम के मेमार जैसे अलकाबात दिए हैं। बहुत खूबसूरत बात है। और ये उम्मीद भी जाहिर की है कि ये जो एजाज़ है इससे असातिज़ा की जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ेगा। और सरकारी सतह पर भी तो तकरीब हो रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। महकमा तालीमात स्कूल तेलंगाना ने बाकायदा एक प्रोसीडिंग जारी की है, RC नंबर 173 UMC 2025। अच्छा। इसके मुताबिक 5 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे हैदराबाद में शिल्पा कला वेदिका हाईटेक सिटी में ये तकरीब मुनक्किद होगी। वक्त पर पहुंचने की ताकीद भी की गई है, मतलब बाज़ाब्ता मामला है। जी, तमाम मुताल्लिका अफसरान और जो अवार्ड याफ्ता असातिज़ा हैं उन सबको वक्त पर आने को कहा गया है। अच्छा, ये अवार्ड्स कितने हैं और कौन कौन मुंतखब हुए हैं? इसका कोई सरकारी हुक्मनामा यानी जियो वगैरह? जी हाँ, उसके लिए GORT नंबर 138 है। उसमें तफसील है। कुल 161 नाम आए थे मुख्तलिफ कैटेगरीज से। ओह, 161। जी, फिर जो रियासती सतह की कमेटी थी उसने जांच पड़ताल की और 49 असातिज़ा को फाइनल किया। 49 यानी 161 में से 49, तकरीबन एक तिहाई। ये किन किन सतहों के असातिज़ा हैं? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे गजीटेड हेडमास्टर या प्रिंसिपल, GHM जिसे कहते हैं। इसमें 19 नाम आए थे, 10 मुंतखब हुए। ठीक है। फिर स्कूल असिस्टेंट, PD, LFL वगैरह में 54 नाम थे, उनमें से 21 को अवार्ड मिला। अच्छा खासा नंबर है। जी, और SGT, PT, LPGT कैटेगरी में 29 नाम थे, जिनमें से 12 को मुंतखब किया गया। जियो में नाम भी दिए गए हैं, जैसे निजामाबाद से चिंताकुला शंकर हैं, संगारेड्डी से A वजिया स्पारसा, जी। और सूर्यापेट से पनोगोतु चित्रू, ये GHM कैटेगरी में है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि असातिज़ा की मेहनत को सराहा जा रहा है। अब जरा तलबा की तरफ आते हैं। असातिज़ा की हौसला अफजाई जरूरी है, लेकिन तलबा के लिए मौके भी तो उतने ही अहम है। वो 8वीं जमात के लिए एक स्कॉलरशिप है, NMMS। जी, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS। हाँ, उसका इम्तिहान होने वाला है ना? जी बिल्कुल। ये स्कीम दरअसल मौशी तौर पर कमज़ोर मगर ज़हीन बच्चों के लिए है। इम्तिहान की तारीख 2 नवंबर 2025 है। इतवार का दिन। जी, इतवार, सुबह 9:30 से 12:30 तक तमाम रेवेन्यू डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में होगा और दरख्वास्तें ऑनलाइन देनी है। वेबसाइट? वो है bse.telangana.gov.in, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। अच्छा, तो क्या हर कोई दरखास्त दे सकता है? 8वीं का हर तालिब इल्म? नहीं, उसकी कुछ खास शराइत हैं। पहली तो ये कि 7वीं जमात में कम से कम 55% नंबर हों, SC/ST के लिए 50%। ठीक। और दूसरी अहम शर्त यह है कि बच्चा 8वीं में किसी ZP, सरकारी, लोकल बॉडी या सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल में पढ़ रहा हो और उस स्कूल में हॉस्टल की सहूलत ना हो। अच्छा, तो मतलब प्राइवेट स्कूल वाले नहीं, या वो जो KVS, NVS हैं? बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि प्राइवेट स्कूल, KVS, NVS और जो रियासत के अपने रिहायशी स्कूल हैं, जैसे TS रेजिडेंशियल या सोशल वेलफेयर वाले, जी, उन स्कूलों के बच्चे अहल नहीं हैं। तो ये जाहिर है कि फोकस उन सरकारी या इमदादी स्कूलों पर है जहां सहूलियत कम होती हैं। समझ गया। और वालिदैन की आमदनी की भी कोई हद थी? जी हाँ, वालिदैन की सालाना आमदनी तमाम ज़राए से 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
اور اس کے لیے سرٹیفکیٹ؟ جی، MRO یا تحصیلدار کا تازہ ترین انکم سرٹیفکیٹ لگانا ہوگا۔ درخواست کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے؟ زیادہ تر آن لائن ہے، ویب سائٹ پر فارم بھرنا ہے، فیس بھی آن لائن دینی ہے، 100 روپے OBC کے لیے اور 50 روپے SC ST PH کے لیے۔ ٹھیک ہے، آخری تاریخ؟ آن لائن درخواست اور فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 اکتوبر 2025 ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو فارم کا پرنٹ آؤٹ ہے اور دوسرے کاغذات ہیں جیسے انکم سرٹیفکیٹ، کاسٹ سرٹیفکیٹ، 7ویں کی مارک شیٹ کی کاپی، وہ سب ان سب کی تصدیق شدہ کاپیاں متعلقہ DEO یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر کے دفتر میں 8 اکتوبر تک جمع کرانی۔ چلیں، یہ تو طلباء کے لیے ایک اچھا موقع ہے، ان کی تعلیم میں مدد ملے گی۔ میں کھانے کے معیار پر کچھ کہا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ ہائی کورٹ نے حکومت ریاست کو کہا ہے کہ سرکاری اسکولوں اور ہاسٹلز میں کھانے کا جو معیار ہے اور جو فوڈ سیفٹی ہے جی، اسے یقینی بنانے کے لیے زیادہ سنجیدگی سے کام کریں، سخت اقدامات کریں۔ کوئی خاص ہدایت دی ہے عدالت نے؟ کچھ الگ؟ جی، سب سے دلچسپ اور شاید سب سے مؤثر ہدایت یہ ہے کہ عدالت نے زور دیا ہے کہ اساتذہ لازمی طور پر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھائیں۔ اساتذہ بھی وہی کھانا کھائیں جو بچے کھا رہے ہیں؟ جی ہاں، عدالت کا شاید یہ خیال ہے کہ صرف اوپر سے ہدایات دینا کافی نہیں ہوتا۔ جب اساتذہ خود کھائیں گے تو معیار پر نظر رہے گی، صفائی کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ تو واقعی بڑی عملی بات ہے، اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور عدالت نے حکومت سے جواب بھی مانگا ہے۔ اچھا، کیا پوچھا ہے؟ کہا ہے کہ 19 ستمبر تک تفصیلی رپورٹ دیں کہ کھانا کیسے تقسیم ہوتا ہے، اس میں غذائیت کیا ہے، نگرانی کا نظام کیا ہے، اور ایک تجویز یہ بھی دی کہ بچوں کو بھی کھانے کی تقسیم میں شامل کریں تاکہ ان میں ذمہ داری اور صفائی کا احساس پیدا ہو۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ ساری سماعت ایک PIL پر ہو رہی تھی جو NCPCR گائیڈ لائنز پر عمل نہ ہونے کے بارے میں تھی۔ سمجھ گیا، بچوں کی صحت اور فلاح کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی طلباء کی بات، اب ذرا واپس اساتذہ اور دوسرے سرکاری ملازمین کی طرف آتے ہیں۔ کچھ چیلنجز بھی تو ہیں ان کے لیے؟ وہ ایک جعلی ٹیٹ سرٹیفکیٹس کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جی، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کافی سنگین مسئلہ ہے، اور یہ صرف تلنگانہ کی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ریاستوں میں بھی؟ جی، خبریں ہیں کہ تمل ناڈو، کرناٹک، راجستھان، مدھیہ پردیش ان جیسی کئی ریاستوں میں لاکھوں روپے دے کر جعلی ٹیٹ سرٹیفکیٹ بنوائے گئے اور نوکریاں حاصل کی گئیں۔ اللہ، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ بالکل، اور تلنگانہ میں بھی ایسے خدشات ہیں کہ کچھ اساتذہ نے جعلی سرٹیفکیٹس استعمال کیے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جانچ پڑتال؟ جی، اب ان سرٹیفکیٹس کی تصدیق اور ممکنہ قانونی کارروائی کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس سے ان ہزاروں اساتذہ میں بھی بے چینی ہے جن کے سرٹیفکیٹس اصلی ہیں۔ بالکل، ان پر بھی شک کی نظر جا سکتی ہے۔ جی، اور خبروں میں 2012 کے کسی عدالتی فیصلے کا بھی حوالہ آ رہا ہے، اگرچہ اس کی پوری تفصیل ابھی واضح نہیں کہ وہ اس معاملے سے کیسے جڑتا ہے، لیکن بنیادی بات تو میرٹ اور شفافیت کی ہے۔ صحیح کہا، شفافیت کے ساتھ ساتھ ملازمین کے مالی معاملات بھی اہم ہیں۔ ریاست کے جو سرکاری ملازم ہیں اور پینشنرز بھی۔ جی، تقریباً 4.88 لاکھ ملازم اور 2.88 لاکھ پینشنرز ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کچھ اپیل کی ہے، مطالبات ہیں؟ جی، اپیل کی ہے کہ ان کے جو بقایا جات رکے ہوئے ہیں جیسے DA ہے، گریچوٹی، ریلیف، PRC کے ایریئرز، انہیں 5 قسطوں میں دینے کے بجائے جلد از جلد ایک ساتھ یعنی یکمشت ادا کر دیا جائے۔ وجہ کیا بتائیے؟ بنیادی طور پر مالی مشکلات کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ ملازمین اور پینشنرز کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے۔ خاص طور پر ان کا ذکر ہے جو ابھی 3 مارچ 2024 کو ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کے GPF، ریلیف، لیو انکیشمنٹ جیسے فائدے بھی ابھی رکے ہوئے ہیں، ان کی فوری ادائیگی مانگی ہے۔ اور دشہرہ کا بھی ذکر تھا؟ جی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشہرہ آ رہا ہے تو ملازمین اور پینشنرز کے لیے کوئی تحفہ یا کوئی سہولت دی جائے۔ تو یہ تو ہوئے مالی مطالبات۔ اس کے علاوہ ملازمت کی مدت پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ ریٹائرمنٹ کی عمر؟ جی ہاں، یہ بات PRC یعنی پے ریویژن کمیشن کے حوالے سے آئی ہے۔ خبریں ہیں کہ حکومت 3 تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ اچھا، کیا ہیں وہ؟ تجاویز یہ ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ابھی 61 سال ہے اسے بڑھا کر 63 یا 64 سال کر دیا جائے۔ پہلے بھی تو 58 سے 61 ہوئی تھی۔
جی بالکل، پہلے 58 سے 61 کی گئی تھی، اب اسے مزید بڑھانے کی تجاویز ہیں۔ تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا سمجھیں؟ حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی یہ زیر غور ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے کافی چیزیں دیکھی تلنگانہ میں، یوم اساتذہ پر ایوارڈز، طلبہ کے لیے NMMS اسکالرشپ، اسکولوں میں کھانے پر ہائی کورٹ کی ہدایات۔ جی، جعلی ٹیٹ سرٹیفکیٹس کا مسئلہ، ملازمین کے بقایا جات اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں ممکنہ تبدیلی۔ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، تصویر کافی دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو ریاست کوشش کر رہی ہے کہ اساتذہ کی قدر کرے، جیسے ایوارڈز دے کر، اور طلبہ کی مدد کرے اسکالرشپ سے، بہتر کھانے سے۔ جی، دوسری طرف عملی مسائل بھی ہیں۔ سسٹم میں شفافیت لانا ہے، جعلی سرٹیفکیٹس کا مسئلہ حل کرنا ہے، مالی ذمہ داریاں ہیں، بقایا جات ادا کرنے ہیں، اور پھر ملازمت کی شرائط جیسے ریٹائرمنٹ کی عمر، اس پر بھی فیصلے کرنے ہیں۔ تو توازن کیسے بنے گا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ریاست کیسے ان سب چیزوں میں، یعنی حوصلہ افزائی، فلاحی کام، انتظامی چیلنجز اور مالی رکاوٹوں میں ایک توازن پیدا کر سکتی ہے تاکہ تعلیمی نظام بھی بہتر ہو اور عوامی خدمات بھی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے، پالیسی بنانے والوں کو بھی، ملازمین کو بھی، اور عوام کو بھی۔